حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا وہابی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا آپ علیہ السلام فرماندے نے علی کی گل سونے اکھاں اندر کر دیاں میرے آقا فرماندے نے ذرا قریب کھونا رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کے اندروں لب مبارک نکالیا اللہ اکبر اللہ کس منہ دے اندروں میرے پیغمبر نے لب نکالیا اللہ دی قسم جس منہ دے اندروں جملے نکلن حدیث بن جائے میرے تیرے واسطے شریعت بن جائے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات نے اپنا لب حضرت علی دی اکھاں تے لگایا حضرت علی بیان کر دینے میرے پیغمبر دا لب لگن دی دیرے قسم رب دی درداں وی مک گئیاں تے مرضاں وی مک گئیاں اللہ اکبر اللہ درداں مک گئیاں مرداں مک گئیاں کاتے واسطے قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر اللہ رات میرے پیغمبر دے منہ مبارک کے اندروں لب مبارک نکلیا حضرت علی دی اکھاں تے لگیا رب نے شفا دے چھڈیا حضرت علی دیاں مرضاں دور ہو گئیاں حضرت علی دیاں بیماریاں دور ہو گئیاں اج میں دیکھاں میرے پیغمبر دا ہر امتی بیمار نظر آندے کسے نو کوئی بیماری کسے نو کوئی بیماری کوئی شرک دا بیمار ہے کوئی بدعت دا بیمار ہے کوئی زنا دا بیمار ہے کوئی شراب دا بیمار ہے کوئی جوتے دا بیمار ہے کوئی موسیقی دا بیمار ہے کوئی فلم دا بیمار ہے کوئی ڈرامے دا بیمار ہے کوئی سود دا بیمار ہے کوئی جوتے دا بیمار ہے کوئی جھوٹ دا بیمار ہے کوئی غیبت دا بیمار ہے مینوں قسم کائنات تے رب دی میں اپنے علماء دی موجودگی کے اندر کہنا چاہنا علل اعلان کہنا چاہنا ڈنڈکے دی چوٹ کہنا چاہنا علا وجہ البصیرہ کہنا چاہنا جنہیں میرے پیغمبر دے منہ کے اندروں لب نکلیا حضرت علی دی اکھاں تے لگیا رب نے بیماریاں ختم کر دتیاں اج 1400 سالاں بعد میرے پیغمبر دا امتی میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلن والی ایک ایک حدیث پڑھتا جائے گا اللہ دی قسم جویں جویں حدیثاں پڑھتا جائے گا اوویں اوویں دیاں مرضاں مک دیاں جائے کدوں مکن گیاں جدوں میرے پیغمبر دی حدیث دا حیا کرے گا جدوں میرے پیغمبر دی حدیث دا قدر کرے گا میں عرض کر چکیاں میرے پیغمبر صرف حضرت علی واسطے رحمت نہیں بن کے آئے بلکہ قیامت تک آن والی اپنی امت واسطے رحمت بن کے آئے اللہ تعالیٰ سونے دا تابعدار بنائے فرما بردار بنائے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین تابت کی بی تاج بادشاہ حضرت علامہ و مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب ذی وقار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہاں ہمارا یہ پہلا اور آخری پھیرا ہے۔ اس چانس کے بعد کوئی مزید چانس نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی یہ کتاب جو ہم چھاپ رہے ہیں، یہ اس کا پہلا اور آخری ایڈیشن ہے۔ اس کا ہر صفحہ ہم نے سوچ سمجھ کے لکھنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آنے والے ایڈیشن میں وہ نکلے گی نہیں، وہ سامنے کر دی جائے گی۔ کچھ اہم ترین گزارشات ان پہلوؤں کو احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں ہمارے اندر ہمارے کردار میں کمی ہے۔ انسان کو سوچیں آتی رہتی ہیں، لیکن اپنی سوچ و بچار کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے اور پاکیزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سوچ اور بچار لازماً گفتگو اور گفتار میں بدل جاتی ہے۔ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہم بول بھی دیتے ہیں، اور اپنی گفتار کو، اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ گفتار بندے کا کردار بن جاتی ہے اور رویہ اور عادت بن جاتی ہے، اور یہی عادت، یہی رویہ وہ چیز ہے جو بندے کو یا تو دل میں اتار دیتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ اور میں ذرا اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں اور سماج میں دیکھیں۔ ایک وتیرہ چلا ہے کہ دنیا جو کر رہی ہے تو میں کر لوں تو حرج کیا ہے۔ اس چیز نے ہمیں اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے کہ اپنے بچے اغوا نہ کرواؤ۔ یہ اس وقت جو میڈیا ہے ہمارے بچوں کو، نئی جنریشن کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے۔ پلتا ہمارے گھر میں ہے بچہ، پیسہ ہم لگاتے ہیں، لیکن 360 زاویوں سے آنے والے پریچر، دائی اور مبلغ ڈے اینڈ نائٹ ہمارے بچوں کی برین واشنگ کر کے، ذہن سازی کر کے، بھلے دیکھنے میں وہ عام سے کارٹون کیوں نہیں، لیکن یہ ڈوریمون اینڈ کمپنی، اس نے ہمارے ہر بچے کو اپنے جیسا بنانے کے لیے پوری کاوش کی ہے۔ تو جواب ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم خود نہیں رکھیں گے تو لوگوں کے گھر بچے جائیں گے۔ اب یہ جواب چونکہ دنیا کر رہی ہے، دنیا میں چل رہا ہے، فی زمانہ ڈیمانڈ ہے، لہٰذا جو دنیا کرتی ہے ہمیں بھی کرنے میں حرج کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سیرت پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، سنتے سناتے گزر گئی، لیکن یہ سبق نہ سیکھ پائے کہ آپ اس معاشرے میں 40 سال رہے تھے جہاں دنیا کی ہر برائی موجود تھی، ہر برائی موجود تھی۔ غیبت ان میں، چوری ان میں، ڈاکہ ان میں، زنا ان میں، شرک کی دلدل میں پھنسے اور دھسے ہوئے لوگ، لیکن ان میں رہ کر کے محبوب نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، لوگو 40 سال تمہارے اندر تم میں رہ کے گزارے ہیں، 40 سال تمہارے اندر رہ کے، کیا میری چال بھی آپ لوگوں کی چال جیسی تھی یا اس میں آپ کو کوئی نقص ملا؟
تو بھائیو سیرت کا یہ سبق سیکھیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مستقل اللہ کی طرف سے رحمت ہے، عطا ہے، روشنی ہے، نور ہے، رہنمائی ہے، اور وہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چراغ زندگی ہے۔ تو پھر دنیا جو کرتی ہے کرنے دیجئے، سیرت کا سبق سیکھیے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جس کی عرش بری سے اجازت ملی ہے اور اہل زمین کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں سنت ملی ہے۔ وہ ملتا ہے تو مبارک، کوئی بھی آپ نام رکھ لیں لیکن کام کریں۔ دوسری چیز، آپ نے اپنی سیرت سے یہ سبق سکھایا کہ معاشرے میں گندگی کے جتنے مرضی ڈھیر ہوں، غلاظت ہو، کیچڑ ہو، آپ اپنے دامن کو بچانا سیکھیں۔ بارش ہوئی، گلی میں محلے میں ہر جگہ جو ہے وہ کیچڑ ہی کیچڑ ہے، سب نے سفید سوٹ پہنے ہوئے ہیں، جو بھی گزرتا ہے وہ اس میں لتھڑا جاتا ہے، داغ لگتے ہیں۔ وہیں سے ایک شخص کچھ اس طرح سے گزر کے دکھا دے کہ کپڑے بھی داغدار نہ ہوں، دامن بھی داغدار نہ ہو، اور جسم بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا رہے۔ حضرات یہ سبق ہے سیرت کا۔ دنیا کی ہر گندگی، ہر غلاظت، ہر برائی آپ کے معاشرے میں موجود، لیکن جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں نا تو عجیب اعلان تھا، لوگوں اونچی جگہ کھڑا ہوں، میری چادر کے اوپر صرف ایک داغ تو دکھا دو، اور 360 زاویوں سے دیکھو، جدھر سے دل کرے دیکھو۔ اگر داغ نظر نہیں آ رہا تو پھر پاک جسم، پاک زبان سے، پاک علم، پاک قرآن جن پہ نازل ہوا، اس پاکیزہ ہستی کی پاکیزہ زبان کے وہی والے جملے سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ شرک کی غلاظت دنیا اس میں دھسی ہوئی ہے تو ہم بھی ویسے ہو جائیں؟ دنیا نمستے کرتی ہے تو ہم بھی کر لیں، دنیا ڈھیری پہ سر ڈال کے بیٹھی ہے تو ہم بھی اپنا سر دھر لیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میری شان یہ ہے، میری عزت یہ ہے، میری آبرو یہ ہے، میرا وقار یہ ہے، میرا کردار یہ ہے، لوگوں میری گفتار یہ ہے، میری صورت و سیرت یہ ہے، میرے اسوے کا جمال یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی میں نے خود کو پاک رکھا ہے۔ میرا ماننے والا امتی حالات جیسے مرضی ہو جائیں، سوچ بھی پاکیزہ، عقیدہ بھی پاکیزہ۔ حضرات، اسی طریقے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے جو ہمیں بات سکھائی ہے، اور میرے محبوب پہ رب نے جو پہلی وحی اتاری ہے، کمال کا سبق تھا۔ کہا اقرا، اقرا۔ ویسے تو ہم پوری کی پوری قوم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، ساری قوم پڑھ رہی ہے، لیکن جو رب سمجھانا چاہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں، قوم کو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ ہم ماشاءاللہ پڑھنے کو آر سمجھتے ہیں، سٹڈی کو مجبوری سمجھتے ہیں، کتاب کھولیں تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اور اگر کہیں لائبریری میں چلے جائیں تو دماغ بند ہونے لگتا ہے، دلیل کی بات کر لیں تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ لوگوں نہیں، اقرا پہلی وحی میں 2 بار رب نے حکم دیا ہے، پڑھانا ہے تو پڑھا جائے۔ یہ کوئی چھوٹا سبق نہیں، بچوں کو پڑھانا ہے تو پڑھیں پہلے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کی کتابوں میں نصاب کی شکل میں جو سبق آ رہے ہیں، ابھی ذرا تھوڑے تھوڑے دور ہیں، فاصلے پہ ہیں، آپ تک پہنچنے والے ہیں، کہ پیدا ہونے والے بچے کو اللہ نے جو شریعت سکھائی، جو پاکیزگی دی، جو طہارت دی، اس کا ایک ایک عضو بنا کے، شکلیں بنا کے، صنف مخالف میل اور فیمیل کو وہ آزاد دکھا کے، ان کو پڑھا کے، ان کو اساتذہ سے، ان کو ٹیچر سے، میل اور فیمیل سے ان کا اظہار کروا کے، ان آرگنز کا بتا کے، ان میں شہوت رانیاں پیدا کر کے، ان کو انسانیت سے نکال کے جانوروں جیسی کیفیتیں دے کر کے کہا جائے گا کہ جناب یہ سبق ہے تمہارے لیے۔ وجہ کیا ہے؟
ماں باپ نے پڑھا نہیں، انہیں پتہ نہیں میری اولاد پڑھ کیا رہی ہے. ہم خوش ہیں میرے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اتنی بڑی کامیابی ہے، مبارک ہو بھائیو. لینگویج ہر مبارک اچھی ہوتی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، لیکن اگر اس میں خیر ہو تو اچھی ہے، برائی ہو تو پھر وہ بری ہے، وہ اچھی نہیں ہے. انگلش میڈیم کے نام پہ میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ پڑھیں کچھ. لیکن ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اپنے بچوں کی نصابی کتابیں کہاں پڑھیں گے. لہذا سیرت طیبہ کا اگر معاملہ پڑا ہے، سننے کا من چاہا ہے، شہر خوشاب میں عنوان سجایا ہے، تو پھر زندگی میں یہ چیزیں بھی لے کے آؤ. آپ کے بچے دنیا پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا پڑھائیں، آپ بھی پڑھیں انہیں بھی پڑھائیں، روکے نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. اکیلا علم ہمارے بچوں کو دن بدن جاہل سے جاہل، برے سے برا، رویوں میں، کردار میں، گفتار میں، لب و لہجے میں، چال چلن میں، ہر چیز میں پڑھ کے ڈگریاں لے کر کے بھی اگر اس کا انداز سڑک پہ دیکھ لیں، گلی میں دیکھ لیں، بازار میں دیکھ لیں، استغفار کو دل چاہتا ہے اور انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. لیکن تربیت ساتھ کریں. میرے محبوب تعلیم بھی دیتے تھے تو تربیت بھی کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہمارے ہاں اس وقت تعلیم ہی تعلیم، ڈگری ڈگری، علم ہی علم، نالج ہی نالج. پڑھا رہے ہیں مگر پڑھ نہیں رہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ دین الگ ہو گیا، دنیا الگ ہو گئی. مدرسے والے اسکولوں کالجز سے باغی ہو گئے، اور وہ والے ان کے بارے میں ذہن بنا کے بیٹھ گئے کہ یہاں معاذ اللہ دہشت گرد ہیں، خوفناک حالات ہیں. لوگوں نہیں، یہ پراپوگنڈے سے بڑھ کے کچھ نہیں. اس حوالے سے محبوب کی سیرت کے کچھ نقطے آپ احباب کو اگر سمجھ آ جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. محبوب پہ رب نے قرآن اتارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ پہلے دنیا کا حسن، کیونکہ دنیا ہے، یہاں رہ کے اس کا جمال، اس کا کمال، اس کی اچھائیاں، اس کی بھلائیاں، اس کی بہتریاں وہ سب حاصل کرنی ہے، رب سے مانگنی ہے، جھولیاں بھرنی ہے. اور ساتھ میں آخرت کو نہیں بھول جانا کہ دنیا میں مست ہو کے، منڈی میں مست ہو کے، بازار میں مست ہو کے، اور ٹرانسپورٹری میں لگ کر کے، اور یہاں معلومات کے جہان میں آ کر کے دنیا وما فیہا میں گم ہو کے خود کو بھلا دیں کہ اس جہان کے بعد میں نے کئی جہانوں کا سفر کرنا ہے. سکرات کا جہان ابھی پڑا ہے، اللہ اس جہان کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے. موت کا جہان پڑا ہے، اور لوگوں قبر کا جہان، نشر کا جہان، حشر کا جہان، میزان کا جہان، پل صراط والا جہان، اللہ کے عرش کا جہان، حوض کوثر کا جہان، عمل نامے ملنے بانٹنے کا جہان، اور انسان کے نتائج کے اعلان کا جہان، لوگوں جہنم کا جہان، جنت کے جہان. اگر دنیا کے جہان میں مست ہو گئے تو یہ پیغمبر کی سیرت نہیں ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اور دنیا کو بیلنس رکھا ہے، ہم بیلنس نہیں رکھ پا رہے. اور اس کی مثال، بیلنس کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ ایک مثال لے لیجئے. دنیا میں اتنے مست ہوئے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے کالج کے ایک خاک روب کی تنخواہ پاکستان کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے زیادہ ہے. ہم بیلنس نہیں رکھ پائے. کوئی تھوڑا بہت بیلنس رکھتے، آج یہ حالات نہ ہوتے، یہ نتائج نہ ہوتے. ہم نے مساجد کو، مدارس کو، مساجد کے ائمہ کو، خطباء کو، اور اساتذہ کو، علماء کو، فقہاء و محدثین کو، مفسرین کو ہم نے پوری زندگی ڈی ویلیو کیا، کیونکہ یہ آخرت کا بتاتے ہیں. لوگوں صرف آخرت کا نہیں، دنیا کا بھی بتاتے ہیں. سنیے، اگر کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور آج فیلڈ ہے تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، پیسہ لگائیں، دولت لگائیں، اس کو جو ہے جا کر کے میڈیکل پڑھائیں، میڈیسن پڑھائیں، اس کو جسم کا پڑھائیں، باڈی کا پڑھائیں، اس کو فزیشن بنائیں، سرجن بنائیں، اس کو بڑے بڑے کلینک اور ہاسپٹل کھول کر کے دیں، اسپیشلسٹ بنائیں. ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، جسم بیمار ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں. ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، دیسی پیتھی، جو بھی فیلڈ ہے، ڈاکٹر بنائیں، دنیا کے اندر کمال پہ لے کر کے جائیں. لیکن ایک بات مت بھولیں کہ ڈاکٹر بن کے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر کے والدین
اللہ نہ کرے قبر کے اندر اگر معاملہ برعکس ہو گیا، سوالوں کے جواب نہ آئے، ہاں ہاں لا ادری کے بعد گرزیں پڑی اور سر پھٹے، تو پورے دنیا کے سرجن مل کے اس وقت کے تیرے پھٹ سی نہیں سکتے، اور سارے فزیشین مل کے تجھے کوئی پین کلر یا کوئی انجیکشن نہیں دے سکتے کہ تیری وہ درد ختم کر سکے۔ لہٰذا اس کے لیے میرے محبوب کی سیرت کو پڑھ، قرآن پڑھا کر، کتاب اللہ کو دیکھا کر، سنت رسول اللہ پہ نظریں جمایا کر، ڈاکٹر ہو کے کلینک میں بیٹھ کے مریضوں کو چیک کرتے ہوئے، ڈاکٹری کو پڑھتے ہوئے تجھے کسی نے روکا نہیں ہے۔ اتنا تو سیکھ لے کہ تجھے پتا ہو کہ میری اس لائن میں میرے لیے ضروری کیا ہے، لازمی کیا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو مستقبل کیا دینا ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرات، یہ ڈاکٹر حضرات دین سے مستثنا نہیں ہے، ہم نے تفریق کر دی ہے، میرے محبوب کی یہ سیرت نہیں تھی۔ لہذا یہاں ایک مثال رکھنا چاہ رہا ہوں، کبھی فیصل آباد تشریف لائیے، یہ نوجوان باہر پڑا ہے، ڈاکٹر بن کے لوٹا ہے، بچوں کا اسپیشلسٹ ہے، اور ہاسپٹل بنایا، کامیابیوں سے چلا۔ آج تک ابھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو کبھی ایک چوٹ سے پڑتی ہے، اور رب سے دعا کیا کرو اللہ وہ چوٹ ضرور لگانا جو میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ مولا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اور پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ میں ذرا لفظ اور لہجہ دکھانے لگا ہوں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے کلینک میں آیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بچے کو دیکھنے کے بعد کہا جب بالکل ڈیڈ ہو گیا اب لے کے آئے ہو، ضائع کر بیٹھا ہے تو اپنے بچے کو۔ وہ شخص اٹھا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نے مایوس کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس سے مایوس نہیں ہوا۔ ذرا سیرت کا رنگ دیکھیے انسان میں کہاں آتا ہے، توکل، اعتماد، حوصلہ، سہارا، جزا فضا نہیں۔ لیکن اس حالت میں بھی جاتے جاتے سبق دے گیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں بیٹا ضائع کر لیا، نہیں میں نے بیٹا ضائع نہیں کیا، میں نے اس پہ محنت کی ہے۔ اگر یہ مجھ سے پہلے چلا گیا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے فوری مر جائے نہ بچے، اگر مجھ سے پہلے چلا گیا تو میرے اس بچے کے بارے میں 4 ذہن ہیں انشاءاللہ کہ میرا اللہ اس بچے میں سے مجھے 4 چیزیں عطا کرے گا۔ کیا؟ کہا میں جنازہ پڑھوں گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ مولانا کو دعائیں نہیں آتی، اور یہ صرف ایک مولانا کی بات نہیں ہے، 80% کو نہیں آتی، عوام کو لے لیں ماشاءاللہ 99% کو نہیں آتی۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس بچے کے بارے میں اس قدر کام کر چکا، اس قدر تیاری کر چکا، میں اس بچے کو اپنے مستقبل کے حوالے سے مطمئن ہوں، اس کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ فوت ہو جائے میں اللہ سے 4 امیدیں رکھتا ہوں۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا، میں نے اپنے بیٹے کو عمر کے جس حصے میں بھی ہے پکا سلفی بنایا ہے۔ پکا سلفی کیا ہوتا ہے؟ جو 1 منٹ کی سیلفی بنا کے اپلوڈ کرتا رہے، جی، جس کے چہرے سے، صورت سے، مورت سے، گفتار سے، کردار سے اسلاف کا کردار جھلکے وہ سلفی ہوتا ہے۔ اور یہ اسلاف اللہم اجعلہ لنا سلفا، مجھے امید ہے جہاں رب انبیاء کو جگہ دے گا، صالحین کو جگہ دے گا، شہداء کو جگہ دے گا، تابعین کو جگہ دے گا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے گا، امت کے علماء کو جگہ دے گا، فقہاء کو جگہ دے گا، محدثین کو جگہ دے گا، وہاں پہ یہ میرا بیٹا سلفی بھی ہوگا۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا۔ اور دوسری چیز وفرتا، دنیا میں ہر چیز کی افراط اور تفریط موجود ہے،
یہ میرا وافر ذخیرہ، اس کے فوت ہونے پہ غم بڑا ہے، دکھ بڑا ہے، لیکن مجھے جو خوشی ہے وہ زیادہ ہوگی، مجھے انبساط زیادہ ہوگی، اللہ پہ اعتماد اور توکل زیادہ ہے، میں فرط جذبات میں، فرط دین میں، فرط عقیدہ میں، فرط شریعت میں، فرط سیرت میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ اجرا، اور یہ میرا بیٹا، اللہ اس کی وفات میرے لیے اجر بنا دے گا، میرے لیے ثواب بنا دے گا۔ وَذُخْرَا، میں نے ضائع نہیں کیا، یہ مجھ سے پہلے چلا گیا، میری آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ اور بائی دا وے، اگر میں پہلے فوت ہو جاتا ہوں تو مجھے ڈر پھر بھی نہیں، یہ میرے پیچھے میرا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ کہتا ہے دروازہ کھول کے نا پھر ایک بار واپس مڑا، کہنے لگا جی میں نے فیس تو دی ہوئی ہے، ٹائم کے اندر ذرا بات جاتے جاتے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے صرف یہ ڈاکٹری ہی سیکھی ہے یا اپنے بچوں کو کچھ اور بھی دیا ہے ہاسپٹل کے علاوہ؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تھوڑا ہے، تجھے کیا پتا؟ کہتے ہیں جی بہرحال مجھے نہیں پتا، آپ نے اپنا آپ بھی اور اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر لیا، میرے بچے کی فکر کر رہے ہو، اپنوں کی بھی کرنا، کہہ کے چلا گیا۔ اب بھائی یہ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ اگلے مریض کی باری روک دی گئی، ڈاکٹر صاحب گھومتی چیئر کے اوپر، دماغ بھی، سر بھی گھوما، چکرائے، پکڑ کے بیٹھ گئے سر، فون اٹھایا، حضرت حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ کو فون لگایا، کہا سر کہ مجھے کوئی ٹیچر دیں جو مجھے عربی پڑھائے۔ کہا ڈاکٹر صاحب خیریت ہے، آپ انگلش بولتے ہیں، کوئی بھی پیشنٹ آ جائے اس کے ساتھ اور مریض کے ساتھ، اور اتنی بولتے ہیں کہ اس بیچارے کو اگلا مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے یہ کہہ کیا رہے ہیں، میں نے نسخہ کیا کرنا ہے، لینا کیا ہے۔ کہا نہیں جی مجھے کوئی دیں۔ حافظ صاحب نے مجھے فون لگایا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ عربی پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میری تو مصروفیت میں سے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ خیر بھائی کو بھیجا، ڈاکٹر صاحب نے عربی پڑھی، گرامر پڑھی، صرف اور نحو سیکھی، قرآن مجید ناظرہ پڑھا کلینک ٹائم میں، پھر ساتھ میں اس کا ترجمہ شروع کیا، قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں پھر میرے محبوب کی سیرت پڑھی، احادیث مبارکہ پڑھی، صحیح البخاری پڑھی۔ آج حافظ صاحب نے کہیں جانا ہو تو ڈاکٹر صاحب ان کی جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سکھانا کیا چاہ رہا تھا، پڑھانا کیا چاہ رہا تھا؟ میرے محبوب کی صورت صرف دنیا نہیں، مال پیسہ دنیا یہ نہیں، اپنی دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کما، یہ سیرت ہے میرے محبوب کی۔ حضرات آج بہت بڑا میدان ہے دنیا کا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بچوں کو انجینئر بنایا جائے، سائنس پڑھائی جائے۔ ہاں کون روکتا ہے؟ مت روکے۔ اگر کوئی آئے مولانا آپ کے پاس مشورہ لینے، جی بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، نہ مت کریں، اسے کہیں جی انجینئر بنائیں، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں مکان بنانے ہیں، انجینئر کی ضرورت، بیسمنٹیں بنانی ہیں، انجینئرز کی ضرورت، ہمیں جو ہے ملٹی پرپس سٹوریز اٹھانی ہے، ہاں اس اعتبار سے بھی انجینئرز کی ضرورت، ہمیں بڑے بڑے پلازے بنانے ہیں، انجینئرز کی ضرورت، ہمیں مارکیٹیں اٹھانی ہیں، انجینئرز کی ضرورت، ہمیں سڑکیں بنانی ہیں، موٹر ویز کا جال بچھانا ہے، انجینئرز کی ضرورت، پل بننے ہیں، انجینئرز کی ضرورت، بڑے میگا جو ہے وہ سٹرکچر پہ کام کرنا ہے، انجینئرز کی ضرورت۔ بننے دیں، بنائیں بچوں کو، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ انجینئر بن کے اللہ اور اس کے رسول کو اور دین کو اور سیرت کو شریعت کو بھول جائیں، کیونکہ سارے دنیا کے انجینئر مل جائیں، اللہ نہ کرے آپ کی قبر اگر تنگ کر دی گئی تو یہ 1 انچ بھی قبر کھلی کر کے نہیں دے سکتے۔ لہذا انجینئر صاحب آپ بھی سیرت پڑھیں، دنیا بنائیں، مکان بنائیں، لینٹر ڈالیں، لیکن کل کی بھی فکر کریں، اگلے جہانوں کی بھی سوچیں، کیونکہ سفر ابھی باقی ہے، اور اس کے لیے تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، میرے محبوب کا فرمان پڑھنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو الیکٹریشین بنائیں، کیونکہ جو بھی بلڈنگ بنتی ہے وہاں لائٹ تو دینی پڑتی ہے،
کرنٹ دینا ہوتا ہے، سپلائی دینی ہوتی ہے، پاور دینی ہوتی ہے، فین پنکھے لگانے ہوتے ہیں، ایئر کولر لگانے ہوتے ہیں، اے سی فٹ کرنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس میں سسٹم ڈالنے ہوتے ہیں. ہاں بنائیے الیکٹریشن، پوری دنیا کے اندر ماہر ترین ملکوں میں بھیج دیجئے، بیت اللہ میں تیرے ملک کے الیکٹریشن کام کریں، مسجد نبوی کو جگمگ کریں، خوشی ہو. لیکن الیکٹریشن صاحب اللہ نہ کرے موت کے جھٹکے کے ساتھ تیرا سارا علم اور فن یہیں پہ رہ جائے گا. قبر کے اندر رب نے اندھیرا کر دیا تو ساری دنیا کے الیکٹریشن مل کر کے قبر میں زیرو کا بلب جلا کے نہیں دے سکتے. اس کے لیے دین پڑھ، شریعت پڑھ، قرآن پڑھ، اقرا، اپنا اگلا مستقبل دیکھ، قبر دیکھ، حشر دیکھ، نشر دیکھ، میزان دیکھ، اللہ کا حساب و کتاب دیکھ، مالک یوم الدین دیکھ، لمن الملک اليوم دیکھ، للہ الواحد القہار دیکھ. یہ مناظر تیرے سامنے آنے ہیں. کیا مزہ پوری دنیا کی عمارتیں اور بلڈنگیں جگمگ کرتا رہا، اپنی 2 گز کی قبر نہ سوار سکا اور اس میں کوئی بلب کوئی روشنی نہ دے سکا. الصلاۃ نور. بڑی دفعہ سنا، بڑی دفعہ پڑھا جملہ، لیکن کبھی یہ سمجھ نہ آئی قبر روشن کرنی ہے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. آجا حضرات، آج میدان ہے، سائنس کا دور ہے، علم اور ترقی ہے. 98% میرے بچے تیار ہو کے اسکولوں کالجز میں جا رہے ہیں. مت روکیں، جانے دیں، پشت پناہی کریں، پیسہ لگائیں، دولت لگائیں، ساتھ دیں، پہنچائیں ان کو. اور میدان کس چیز کا ہے ماشاءاللہ؟ اللہ اکبر. کتنا بڑا سکوپ ہے کہ اپنے بچوں کو بزنس مین بنائیں. کامرس کالج کھلے ہوئے، ٹریڈ اور بزنس کے اصول سکھاتے ہوئے، کیا کہنے کس طریقے سے بینکنگ کرنی ہے، کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے، کیسے دنیا کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے ان کی ذہن سازی کرنی ہے، کیسے ان کی پاکٹ سے پیسہ نکالنا ہے. یہ ڈپلومے پہ ڈپلومے، اور ان کو بنائیے جو من میں آتا ہے. لیکن مت بھولیے قبر میں اگر ایک نیکی حساب و کتاب کے موقع پہ قیامت کے دن کم پڑ گئی، ساری دنیا کے کلیے لڑا کے کیلکولیٹر جو ہے چلا کے حساب و کتاب کر کے ضرب تقسیمیں کر کے پوری دنیا کائنات رشتہ داروں ماؤں عزیز و اقارب سے ایک نیکی ادھار نہیں مل پائے گی. اس کے لیے کاروبار کرنا ہے، کچھ ایسا کر جا. پٹواری آج بنا بچوں کو، بنتے ہیں تو بننے دے. ریونیو اکٹھا کرنا ہے، زمینوں کا اعداد و شمار رکھنا ہے، حساب و کتاب رکھنا ہے. بنا ڈالیے بچوں کو پٹواری، مت روکیے. لیکن بابا جانی مت بھولیے، مت بھولیے وہاں جا کے قبر کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری قبر تنگ آ گئی ہے اس کو کھول دو. اس کھولنے کے لیے کتاب و سنت کو پٹواری کو بھی پڑھنا پڑے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا نا. محبوب نے کہا، اللہ نے کہا اپنے محبوب ان کو کہہ دو قوم کو کہ میری جنت ٹینڈر پڑی ہے، الجنت قیعان، جنت ٹینڈر پڑی ہے، ساری الاٹمنٹ کروا لو اپنے نام. الاٹمنٹ کیا ہے؟ مشکل نہیں، کوئی لمبا پروسیجر نہیں، 1 ونڈو آپشن، ایک ایکشن. زبان سے سبحان اللہ بول، تیرے لیے جنت کے ٹینڈر میں الاٹمنٹ اس نوعیت کی ہوگی. درخت لگے گا، 100 سال تک کے لیے گھوڑا دوڑے، جہاں جا کے رکے گا اتنی جگہ تیرے نام الاٹ کر دی جائے گی. وسعتیں لینی ہے تو کبھی کتاب و سنت کو پڑھ، محبوب کی سیرت کو پڑھ، اپنی آخرت کو دیکھ. یہاں تو بڑی فکر ہے 1.5 مرلے کا مکان 2.5 میں بدل جائے. 2.5 والا سوچ رہا ہے 5 کا ہو جائے، 5 والا سوچ رہا ہے 10 کا بن جائے، 10 والا سوچ رہا ہے کنال مل جائے، کنال والا ڈھونڈ رہا ہے ایکڑ کا مل جائے، ایکڑ مل گیا. سوچتا ہے کچھ اور بڑا ہو جائے، پھر سوچتا ہے یہاں سے مری میں مل جائے، مری سے شمالی علاقوں میں ہو جائے، پھر یہاں سے کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں بن جائے، کہتا ہے بنکاک میں چلا جاؤں. لوگو یہ ساری سوچیں یہی دھری کی دھری رہ گئیں. لیکن بن دنیا کا بڑے سے بڑا پراپرٹی ڈیلر بن، پٹواری بن، مالدار بن، جگیردار بن، دولت مند بن. لیکن مت بھول کہ تجھے آگے جب جانا ہے تو سب یہی چھوڑنا ہے. اس اکاؤنٹ کے لیے بھی کچھ لے. میں ایک دن کالج گیا تو قمیض کی 3 جیبیں تھیں. میں نے پرس بھی دائیں جیب میں رکھا ہوا،
موبائل بھی دونوں اسی میں، رومال بھی ادھر، چابیاں بھی ادھر، عجیب سا بیلنس اور عجیب سی شکل و صورت۔ پروفیسر دیکھے بیٹھے، کہنے لگے ساجد صاحب اج خیر ہے؟ ہوش چ نہیں۔ میں کہا جی کی ہویا؟ کہنے لگے اج سارا مال ایک جیب چ پایا جے، دوجیاں کدے لئی رکھیاں جے؟ میں دو جیبوں کے ہوتے ہوئے ایک جیب میں سارا کچھ ڈالوں تو دنیا دیکھ کے برا محسوس کرتی ہے، ماں بھی بولتی ہے ایک انہوں پاڑنا ہی، دوجے چ بھی کچھ پالا چیز، بیوی بولے گی، بھائی بولیں گے، دوست بولیں گے، کولیگس بولیں گے، لیکن پوری قوم ون ویلنگ کر رہی ہے، ایک ہی اکاؤنٹ بھر رہی ہے دنیا کا۔ آخرت کا اکاؤنٹ بھرنے کو کوئی تیار ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں سمجھ آئی۔ اقرا پڑھ کے آگے کیا چاہیے؟ مال دولت کیا چاہیے؟ حضرات آج لڑائیاں ہیں دنیا میں، وکالت چاہیے، عدالتیں چاہیے، وکیل چاہیے، بچوں کو لا پڑھا، LLB کرا، LLM کرا، وکالت کروا، سروس کروا اور ان کو جاب دلوا، کیونکہ ماشاءاللہ خوشاب قرب و جوار یہاں سے لے کے راجن پور تک کی پٹی کا لب و لہجہ کچھ ایسا ہے۔ اللہ فصل اچھی کر دے تب بھی لڑائی، نہ کرے تب بھی لڑائی، نہ کرے تب بھی لڑائی۔ فصل اچھی ہو گئی، میں نے چھولے چوک لین دے، تینوں پوچھنا ہے، میں بیچ کے تیرے تے لاؤنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکیلوں کی تو ضرورت پڑتی ہے، وکیل بن، وکیل بنا، لیکن یاد رکھ موت آئی وکالت گئی، ایک جھٹکے کے ساتھ وکالت دھری کی دھری رہ جائے گی، اور قبر میں آنے والے دو فرشتے ساری دنیا مل کے، دنیا کے وکیل مل کے تیری وکالت نہیں کر سکتے، تجھے نفسا نفسی کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ وہاں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگر وکیل لے کے جانے ہیں تو قرآن کو وکیل بنا لے، روزے کو وکیل بنا لے، یہ دو وکیل تیرے وہاں کام آئیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، رب کی دربار میں کھڑا کریں گے اور کہیں گے ای رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ یہ میرا رات کا ساتھی، میں اس کا وکیل، یہ میرا موکل، فشفینی فی، میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ روزہ بولے گا اللہ میں دوسرا وکیل، انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، دن کو پیاس مگر نہیں پیتا تھا، اس کو بھوک مگر میری وجہ سے نہیں کھاتا تھا، میں اس کا وکیل، یہ میرا موکل، فشفینی فی، اللہ میں وکیل بن کے آیا ہوں، میرے موکل کو چھوڑا جائے۔ فیشفعانی، یہ ہے وکالت جو تیرے کام آئے گی۔ دنیا کی وکالت تو سیکھ لی ہے، سیرت سے کبھی دوسری وکالت بھی سیکھ جو اگلے جہان میں کام آنی ہے۔ حضرات آج ہر طرف ہنگامہ ہے، لڑائی ہے، دہشت ہے، خانہ جنگی ہے، خوف ہے، اس کے حل کے لیے مجھے پولیس میں بھرتی ہونا ہے، پولیس مین بنیے، ہاں SHO لگنا ہے، تھانے دار بنیے، مجھے بڑے بڑے رینکس میں جانا ہے، اپنے آپ کو آفیسر بنائیے، بچوں کو پڑھائیے، انہیں کمانڈو بنائیے، فوج میں بھرتی کریں، انہیں فضائیہ میں بھرتی کریں، ان کو نیوی میں بھیجیں، بحریہ میں بھیجیں، ان کو بری فوج میں بھیجیں، جنرل کرنل بنائیں، چیف آف آرمی سٹاف بنائیں، پیسے پہ پیسہ لگائیں، دولت پہ دولت لگائیں، مگر بھول نہ جائیں کہ قبر میں دو آنے والے فرشتوں کو ساری دنیا کی نہ فوج روک سکتی ہے، نہ کمانڈوز روک سکتے ہیں، نہ گن مین روک سکتے ہیں، اور نہ تیرے یہ حاشیہ بردار، اور نہ یہ ساری دنیا کی پولیس روک سکتی ہے۔ انہیں اگر کوئی روکے گا تو تیرا عمل، تیرا کردار، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا رویہ، تیرا معیار، تیرا عقیدہ اور تیرا دین انہیں روک پائے گا۔ اس کے لیے محبوب کی سیرت پڑھا کر، کتاب و سنت پڑھا کر۔ اور حضرات کہنا چاہتا ہوں، آج علم کے نام پہ، سائنس کے نام پہ دنیا بڑا آگے بڑھ گئی، میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے میرٹ رکھتے ہیں، کمپیوٹر کی دنیا میں پھر میرے پاس بچوں کی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے، سفارشیں ہوتی ہیں، جناب بیٹا ICS میں جانا چاہتا ہے، آپ اس کو کسی طریقے سے داخلہ دلوا دیں۔ میں ساتھ جا رہا ہوتا ہوں، پوچھتا ہوں بیٹا تو نے کیا سیکھنا ہے؟ میں نے جی پروگرامنگ کرنی ہے، میں نے کمپیوٹر کا جو ہے وہ چونکہ فیلڈ ہے، آج اسکوپ ہے، بڑا میدان ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر، ہر جو ہے وہ فیلڈ میں کمپیوٹر، ہر فیکٹری میں کمپیوٹر، ہر پاکٹ اور جیب میں موبائل کے نام پہ کمپیوٹر، تو مجھے اس کے اندر بڑھنا ہے، آگے جانا ہے۔
میں ساتھ دیتا ہوں، بچوں کو داخل کرواتا ہوں، آپ بھی کروائیں، بچوں کو ICS کروائیں، BCS کروائیں، MCS کروائیں، اس سے مزید آگے سے آگے، آگے سے آگے باہر کی دنیا میں بھیجیں۔ لیکن ان سارے بچوں کو جب موت آئی تو اس جھٹکے کے ساتھ کمپیوٹر کی ساری تعلیم رہ جائے گی، اور اگر بابا جانی کو موت آ گئی، اللہ نہ کرے اللہ جہنم کی ونڈو کھول دیں، جنت کی ونڈو ڈیلیٹ کر دیں قبر میں، ساری دنیا کی پروگرامنگ کرنے والے، کمپیوٹر پڑھنے والے بچے آپ کو جہنم کی ونڈو ڈیلیٹ کر کے جنت کی ونڈو انسٹال کر کے نہیں دے سکتے۔ لہذا اپنے نوجوانوں سے بولوں گا، میں نہیں روکتا، سیرت نے نہیں روکا، قرآن نے نہیں ٹوکا، بلکہ ہمت دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں سے جتنا حسن ہے، جتنی اچھائی ہے، جتنی بھلائی ہے وہ کشید کرو، اپنے پیغمبر کا دفاع کرو کمپیوٹر پہ، اپنے محبوب کا کمیونیکیشن میں، رابطے میں، سیٹلائٹ کی دنیا میں، گلیکسیز کی دنیا میں جاؤ، گلوبل ویلیج بن گئی، کوئی حرج نہیں۔ آئیے گوگل کی گوگلی لگائیں، سرچ کریں، یہاں پہ ابھی محلے میں پتہ نہیں ہوتا، دکان ہے بالکل گھر کے ساتھ، بیٹی گری ہے، باپ کو ساتھ والی دکان میں پتہ نہیں کہ میری بیٹی کو چوٹ لگی ہے، شکرگڑھ سے فون آ گیا، پا جی وہ بچی دا کی بنیا؟ کہندا کیڑی بچی؟ تہاڈی بیٹی کی ہویا ہے؟ پا جی وہ گری ہے، انہوں سٹ لگی ہے۔ دیکھیے گھر کے ساتھ دکان ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، شکرگڑھ خبر پہنچ گئی ہے، پوری دنیا میں پٹی چل گئی ہے۔ ہمارے خوشاب میں پتہ نہیں ہوتا، دنیا بڑی تیز ہے، مانتے ہیں، لیکن تو بھی تھوڑا تیز ہو جا، اگلے جہان اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہاں پہ ریسرچ کر رہا ہے، ان قریب آپ کے یہاں موٹریں آنے والی ہیں، ٹرانسپورٹرز ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ گاڑیاں لائی جائیں ڈرائیوروں کے بغیر، آپ ان کو ماشاءاللہ بس فیڈ کر دیں گے کہ میں نے کہاں جانا ہے، دور دراز کا کوئی علاقہ، بیک ورڈ سا چک چمرا، ادا فلانا چک، آپ سو جائیں مزے کے ساتھ، سینسر ہیں، آٹو ہے، جا رہی ہے، سیٹلائٹ سے جڑی ہے، کمیونیکیشن کی دنیا ہے، نیٹ کا جال بچھا ہے، وہ گاڑی آپ کو بغیر ڈرائیور کے وہاں پہنچا دے گی۔ دنیا میں تو ہم اتنے فاسٹ ہو گئے، ارے میرے بھائی جب قبر سے اٹھنا ہے نا، جس بندے نے سیرت نہیں پڑھی ہوگی، قرآن نہیں پڑھا ہوگا، احادیث نہیں پڑھی ہوگی، اگر کہو نا کہ قسم کھا کے سودا بیچنا جائز ہوتا تو میں یہاں قسم کھا دیتا، اللہ نے قبر سے اٹھتے پل تیری میری دو آنکھوں کے پیچھے 32 کروڑ کیمروں کا نور چھین لینا ہے، روشنی بند کر دینی ہے، آنکھیں بند ہو جانی ہے، اندھیرا ہو جانا ہے، اندھا کر دیا جانا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور آخرت کی مشکل ترین راہیں، نئے راستے، کوئی بتانے والا گائیڈ نہیں، یہاں ماں بتا دے، بھائی بتا دے، بہن بتا دے، باپ بتا دے، غیر بتا دے، اپنا بتا دے، ہمسایہ بتا دے، وہاں تو خون کے رشتے ہی پہلے ختم کر دیے جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ، کوئی نسب نامہ نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، بلکہ اس کو جو ہے الٹ کر دیا جائے گا۔ آج تو کشش ہوتی ہے نا، گرے تو بھاگ کے اٹھاتے ہیں، کوئی بھولے تو بھاگ کے پکڑتے ہیں، کنویں میں گرے اندھا تو ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، قیامت کے دن کوئی بلائے گا بھی تو فرار ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، میرے دوست جن کے لیے آج سارا کچھ کما لگا رہا ہے اور دنیا کے بینک بیلنس بنا رہا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، انہیں آخرت کا علم، کتاب و سنت کا علم، یہ مدارس میں ملنے والا علم، یہ مساجد میں ملنے والا علم، یہ اساتذہ، یہ علماء، یہ دین جن کو تو نے بڑا ایزی اور حقیر کر کے سائیڈ پہ کر دیا ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ان سے رابطہ کر۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْحان، یہ جو تو 1 روپیہ صدقے کا دیتا ہے نا، خیرات کا دیتا ہے، زکوٰۃ کا دیتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ عشر دیتا ہے، نصف عشر دیتا ہے، تیری بارانی زمین ہے، 9 من اپنے پاس رکھ، 10واں من نکال، اگر تیرا خرچہ ہوا ہے، ٹھیکہ دیا ہے، پیسہ لگا ہے، کھاد لگ رہی ہے، سپرے لگ رہی ہے، سرمایہ لگ رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، 19 من اپنے پاس رکھ، یہ جو 20واں من نکالا ہے نا، یہ تیرے لیے آج بڑا شاید مشکل، لیکن کل قیامت کے دن جب کوئی رستہ بتانے والا نہیں ہوگا، یہ صدقہ آ کے تجھے اونچ نیچ بتاتے ہوئے ان جگہوں پہ لے جائے گا جہاں تو نے جانا ہے، اس کو حقیر نہ جان۔ پڑھ، دولت کما، پیسہ لگا، پیسے سے پیسہ کما،
डॉलर ला, यूरो ला, रियाल ला, रुपए ला, दुनिया भर की करेंसी जमा कर, सीमो जर लेकर के आ, अपने बैंक बैलेंस बना। लेकिन इनके साथ ये भी सीख ले, अगर ये ना किया, पता है क्या है, जितना सरमाया है, जितना सोना चांदी है, इनको इकट्ठा करके कल क़यामत के दिन इनकी स्त्रियां बनाए जाएंगी, धातु को ढाल करके जहन्नम की आग में गर्म करके प्रेस और स्त्री बनाई जाएगी। और क्या किया जाएगा, आज जो दीन और दीनदारों के खिलाफ माथे पे शिकने पड़ती है ना, ये प्रेस करके ये बल निकाले जाएंगे। और खा खा के जो रुप्पा कुप्पा डुप्पा हुप्पा हो गया है ना, और माशाल्लाह पेट और बल और जो है सांस नहीं आती, ये जितने कमर पे पड़े हुए बल है ना, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कभी मुताला करना है, इल्म से पढ़ना और पूछना, जरा देखना क्या है ऐसा कुछ के नहीं, कि फिर जो है स्त्री से ये बल निकाले जाएंगे, कबल इसके के तेरे कल बल, तेरे ही खजाने और दौलत से स्त्रियां बना के डम दे के ये तेरी जबीनों को और तेरे पासे सेके जाएं। उससे पहले बेहतर नहीं है कि हम महबूब की सीरत को लेकर के कुछ सीख लें, कुछ पढ़ लें, कुछ कर लें। और हजरात मैं कहना चाहता हूं, आज दौर है, बच्चों को दौलत पे लगाएं, मंडी पे बिठाएं, मार्केटिंग सिखाएं, ट्रेड इसको पढ़ाएं, बिजनेसमैन बनाएं, बाजार के अंदर बड़े से बड़ा प्लाजा ले दें, कारोबार करवा दें, सब कुछ करवा दें। इनको माशाल्लाह केमिकल्स पढ़ाएं, हर फैक्ट्री में केमिकल्स के काम, इनको जो है आप पेस्टिसाइड कंपनियों के मालिक बना दें, ये स्प्रे फरोख्त करें, ये बेचें। कमाल का मैं नहीं रोकता, इनको लगाएं, लेकिन बच्चों जिस दिन मौत आ गई, ये स्प्रे खाद की दुकानें पड़ी रहनी है, ये जितनी केमिकल्स की अशिया हैं पड़ी रहनी है। अल्लाह ना करे कब्र में अगर कीड़े या बिच्छू या कोई ऐसा मरहला बन गया, सारी दुनिया के केमिकल मिलके और केमिकल्स के इंजीनियर्स मिलके, डॉक्टर्स मिलके आपकी कब्र के कीड़े नहीं मार सकते। इसके लिए किताब और सुन्नत से जुड़, महबूब की सीरत को पढ़, अपने इल्म को डेवलप कर, अपने इल्मी सफर को अधूरा न रख। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पहली वही ने तुझे दोनों उलूम का रुख दिया था जो आसमान से इंपोर्टेड है, नाजिल शुदा अर्शे बरी से अहले ज़मी के लिए दीन और साइंस को पढ़ कि किस साइंस के जरिए तेरी कब्र साफ हो सकती है। और आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे तेरा मेरा किरदार और रवैया इल्म की दुनिया में मस्त होके अबू जहल से भी बड़े बड़े हम रवैये और किरदार अपना गए, लेकिन अपनी तरबियत करके नरमी ना ला पाए, दीन और दुनिया के लिए जो है कुछ कर ना सके, सिर्फ दुनिया। अपने बच्चों को, मुझे आज लोग पूछते हैं जी अपने बेटे को कहां भेजें, मुख्तलिफ शोबे बताता हूं, कहते हैं जी एक शोबा है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, जी है, इसका बड़ा स्कोप है जी, बहुत पूरी दुनिया इस तरफ भाग रही है, कोई शक नहीं भाग रही है। आपको पता है कल इतना बड़ा टेप आता था, रिकॉर्डर आता था, रेडियो आता था, इतने बड़े बड़े टीवी आते थे, और मालूम नहीं कितने कितने बड़े कैमरे उठाने पड़ते थे, 60 बड़े आलात और 150 के करीब रिसर्च के इंजन इकट्ठे करके तेरी मेरी पॉकेट में एक इस साइज में फेंक दिए गए, माइक्रो से माइक्रो, छोटे से छोटा, 10-10 हजार कंटेनर्स में उठाई जाने वाली किताबें। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का शाहकार देखिए, दाएं हाथ की इस उंगली के इस नाखून के बराबर बने हुए कार्ड के अंदर वो जो है डाटा सिम के अंदर और चिप कार्ड के अंदर वो पूरी किताबों की लाइब्रेरियां सजा दी गई हैं। तो काम तो करना चाहिए, अच्छा है, बेहतरीन है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के इंजीनियर बन गए, बड़ी बड़ी इजादात दुनिया को दे दी, लेकिन एक बात याद रख, तेरे रब ने, तेरे महबूब ने 14 सदियां पहले बोला था, इंसान तू जो बोलता है, तेरी ऑडियो तू जो करता है, तेरी वीडियो, इसका ऑटो बैकअप बन रहा है, ऑटो बैकअप। जो भी बोलेगा फौरी रिकॉर्ड बैकअप में चला गया, और जो भी काम करेगा उसकी वीडियो बन के तेरे यहां, कहां सच्ची हदीस है, रसूल सल्लम का सच्चा फरमान है, रीढ़ की हड्डी के पीछे नीचे दुमची जो है जनाब, इसके अंदर अल्लाह ताला इंसान का सारा ऑडियो वीडियो डाटा जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं।
जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स, जितनी मर्जी आग लगी हो सब जल जाए, उसके अंदर डाटा जाया नहीं होता, देख लिया जाता है। एक जहाज की टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई, रहमान की टेक्नोलॉजी। कब्र को इजाजत नहीं है कि इस दुमची को खाए, आपको किसी का कार्ड मिले और डाटा सिम मिले, अपने मोबाइल में डालो, सारी फाइलें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? ये क़यामत के दिन तेरी दुमची, इसी से सिम और डाटा कार्ड की माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को लिया गया और कॉपी किया गया, इसको उठाया जाएगा, तेरी बॉडी को चढ़ाया जाएगा और एक एक फाइल खोल दी जाएगी और कहा जाएगा अपनी किताब को जरा पढ़, इसके औराक पढ़, जिसे ले गई है अभी हवा। वो वरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। लोगों, दर्द के साथ सुनिएगा, हमसे कुछ बोल बोले जाते हैं जिनको हज़फ करना जरूरी है। पार्लियामेंट की इजलास की कार्रवाई में भी कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं जिनको मिटाना पड़ता है, शर्मिंदगी होती है। बंदे से कुछ करतूतें ऐसी हो जाती हैं जो सबको दिखाने के काबिल नहीं होती। सारी दुनिया के माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के इंजीनियर ले आ, तुझसे जो ऑडियो वीडियो फाइलें गलत बन गई हैं, बैकअप बन गया है, सबको कहे मिल के ये तेरा बैकअप डाटा साफ करके तुझे नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर इसको डिलीट करना है ना, तो जिस किताब सुन्नत से दूर हो गया है वो पढ़, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़, दीन के करीब आ, मस्जिद के करीब आ, इमाम के करीब आ। दुनिया इसको डिवैल्यू कर रही है, इसको इज्जत व आबरू दे, कुरान को गले लगा, सीने से लगा, इल्म को पढ़, आंखें खोल देगा। महबूब ने कहा वर्राजुलुन, आओ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सीखो, किताब और सुन्नत सिखा रहा है, सारी दुनिया बेबस खड़ी है, नहीं डिलीट हो पा रहा। महबूब कहते हैं वर्राजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, गलती हो गई, वीडियो गलत बन गई, ऑडियो गलत बन गई, तेरे पास साइड पे होने की जगह नहीं, जंगल में जाने की जगह नहीं, रेत के टीले में छुपने की जगह नहीं, तेरे पास घर में कोई अलग कमरा नहीं छुपने के लिए, कोई बात नहीं, तेरे पास मस्जिद में कोई हुजरा नहीं छुपने के लिए, कोई बात नहीं, तू मजलिस में बैठा है, साइड पे होके मुंह पे पल्लू लेने का भी नहीं, मुंह साइड पे करके शर्मा के घबरा के दो आंसू बहा दे, मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। एक आंसू गिरा, तेरी जिंदगी भर की गुनाहों की बनी हुई वीडियोस, ऑडियोस, बैकअप डाटा, ये सारा डिलीट ही नहीं किया जाएगा। अल्लाह नेकियों में भी बदलने पे कादिर है। बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे, किनारे किनारे मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तो खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। हजरात दावत दी है, अगर दिल पे चोट लगी हो अपनी फील्ड में रह के कुछ कर जा। दो मिसालें देना चाहता हूं। हजरात मदीना मुनव्वरा में हूं, मस्जिद नबवी जाना चाह रहा हूं और मदीना यूनिवर्सिटी से निकला हूं, एक बूढ़ा बुनेट डबल कैबन डाला चला रहा है और मुझे कह रहा है गाड़ी रोकी है, यल्ला हरम बेरेलेन, 2 रियाल में हरम छोड़ता हूं। मैं साथ बैठ गया हूं और किबला तैन का इशारा आया है। बूढ़ा है, बद्दू है, देहाती है, उजड है, अनपढ़ है, ला इल्म है, मार्फत नहीं रखता है, लेकिन जब गाड़ी रुकी है, जेब से इतनी सी मिसवाक निकाली, मिसवाक की और डैशबोर्ड पे कुरान मजीद हमाइल पढ़ा, निशानी लगी हुई, खोला, पढ़ने लग गया अपने बद्दू लबो लहजे में। उसने जब इशारा बंद होने लगा, जहां तक पड़ा था निशानी लगाई, उसको रखा, आगे बढ़ा, रिंग रोड आया, मदीने का तरीक दायरी, इशारा काफी लंबा, वहां पे भी रुका, मिसवाक की, हमाइल खोली, कुरान मजीद की तिलावत की, फिर बढ़ा, शारे सित्तीन का इशारा आया। मैंने कुछ पूछना चाहा, कहने लगा खलीक अल्लाह बिल्लाहि दगीगा लो समाहत, अबूया 1 मिनट अगर मुझे मिल जाए, मैं बाद में बात करता हूं, जब उतरेगा ना तो जो पूछना है पूछ लेना। उसने फिर कुरान पढ़ा। मैं जब उतरा बाबुल मजीदी की तरफ, मैंने पूछा आज कुछ नया देखा है? तो कहने लगा यार मैं देहाती हूं, पैसा कमाता हूं बच्चों के लिए, दिहाड़ी रोटी रोजी करनी होती है,
अनपढ़ सा इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी माँ बोली को समझता हूं। तो ये कुरान तो मेरे उस रब की बोली है जो 70 माँ जितना बढ़ के प्यार रखता है। तो मैं माँ बोली समझता हूं, तो रब का कुरान समझ क्यों ना आए। मैं चलते फिरते जब खाली टाइम मिलता है, मैं इधर उधर ताड़ू ताड़ी वाला काम नहीं करता, मैं शुभ शाफ नहीं करता, मैं अपनी आंखों को इधर उधर नहीं फेरता, मैं डेले इधर उधर हरकत पे नहीं लगाता, मैं मिसवाक करता हूं, रब का कुरान खोल लेता हूं। यूं चलते चलते अपनी जिंदगी में ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे साल में कई दफा मेरा रब मुझे तौफीक देता है, मैं रब का मैसेज पढ़ता हूं, रब से हम कलाम होता हूं, उसकी जो बातें समझ आती हैं कुछ कर लेता हूं, बाकी से रब से मुआफी मांग लेता हूं। यूं मेरी जिंदगी में कई कुरान खत्म हो जाते हैं। आज लोगों से पूछो, ओए कारोबार का हाल क्या है? जनाब 13वां महीना है, मौलाना दुआ करते हैं, हालात बड़े खराब हैं, गाकी लगती नहीं। अगर मैं कह दूं काउंटर पे कुरान रख, कुरान पढ़ा कर, मौलाना सिर खुरकण दा टाइम नहीं मिलता, केरे वेले पढ़िया करिए। ये हालात हैं मेरे। और इससे भी कहीं आगे गई गुजरी मेरे अपने वतन की मिसाल। बुच्चे की से आगे मुझे एक बुजुर्ग को मिलना था। मैं गांव में गया, गांव वालों ने कहा वो डेरे पे होते हैं। डेरे पे गया, जामन का दरख्त है, उसके नीचे पसीने से शराबूर एक बूढ़ा बुजुर्ग, सफेद बाल। मैंने कहा जी आपका नाम? कहने लगा जी। मैंने कहा जी आपसे मिलना था, काम था। कहने लगा बेटा मुझे 5 मिनट देगा सिर्फ? पुत्र है मैं 5 मिनट मैं मिलना। बस ये कह के वो दरख्त पे चढ़ा। जामन के उस दरमियान वाले हिस्से में कपड़े पड़े थे, कपड़े उतारे, चेंज किए, खाले से उसने वुजू किया। वुजू करके अपनी चादर जो है वो माइनर के उस किनारे पे बिछाई, नमाज पढ़ी। एक शापर में चंद वर्के कुरान के थे, वो खोल के पढ़े, तिलावत किए, हाथ उठाया, रब से दुआ मांगी और फिर मेरी तरफ आया। कहने लगा पुत हुण दस की काम है? मैंने कहा जी काम तो खैर मैं आपसे बात करूंगा, ये जो मैं सारा कुछ देख रहा हूं। कहंदे पुत तेनू पता है अपने पेट लई, बच्चों लई मैं अपना पिंड छड्या होया, डेरे ते रहना, मालूम नहीं केड़े वेले साह खिंचे जान, ते अगे कोई कबर दी कब्रिस्तान च साइयां सुट आउणा, उत्थे दा भी कुछ बना लईदा है। हजरात आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे करीम जज हैं, आप वकील हैं, आप दुनिया में बिजनेसमैन हैं, आपका हर काम आपको मुबारक, अल्लाह और बरकतें दे, मेरी दुआएं हैं। लेकिन इस दौर में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का पैगाम सुन ले, तुझे अगले जहानों का सफर करना है। और जो अक्लमंद होता है उम्रे पे भी जाए तो साथ वहां का माहौल और मौसम और लिबास जरूरियात जिंदगी को लेता है। अरे तूने तो बड़े लंबे सफर पे जाना है, लिहाजा कुछ कर जा जिस शोबे में है। नाम की जंग न लड़, कुछ काम कर। ये फिरकेबाजियां, ये फिरकावारियत, ये दूरियां किताब और सुन्नत से जो है ये अपने आप को परे रखना, ये तेरी मेरी जिंदगी का वतीरा बन गया है। तूने और मैंने घर के अंदर ये भालू भैया, ये घुग्गू घोड़े, ये बुत, ये बार्बी डॉल सजा ली हैं। काश के तेरे घर में वो होता। मैं वादी अकीक में मदीना मुनव्वरा में पुल के नीचे बैठ के उसूल फिक की तैयारी कर रहा, एक बद्दू गधे पे गुजर रहा है, पांव में खजूर का जूता है, हाथ में बोतल है, बोतल के गले में धागा है, उसमें मिट्टी का तेल है और गधे पे टांगे मारता जा रहा है। मुझे पढ़ते देख के आवाज दी, अबूया बिल्लाहि दकीक वाहिदा। मैं किया। कहने लगा कि मैंने सुना है यहां कोई किताब मेला लगा है मदीना यूनिवर्सिटी में। मैंने सर से लेके पांव तक देखा, उसके गधे को देखा, देहातीपन देखा, उसके हाथ में वो तेल वाली बोतल देखी, पुराना निजाम और सिस्टम देखा। आखिरकार मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा आप मारज में किताब मेले में जाके क्या करेंगे? कहने लगा यार मैं तो पढ़ा नहीं हूं, मेरे घर जो मेहमान आते हैं ना, मैंने एक गुरफतुल जुलूस बनाया है, वहां बैठक बनाई है, वहां मेहमान खाना होता है, लोग आते हैं तो मैं अंदर कोई सामान लेने के लिए जाता हूं, तो जितनी देर वो फारिग बैठेगा वो कुरान खोलेगा, कोई किताब खोलेगा, कोई दीन पढ़ेगा, मुझे भी सवाब मिल जाएगा, उसकी तन्हाई बट जाएगी। मैं अपने घर में लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं। लोगों में लेकर के गया, वो लगी हुई किताब मंडी, वो किताब मेला, वो मदीने की मारज, वो मदीना यूनिवर्सिटी की उस हिस्से में हर नौजवान मुझे देख रहा है और मैं उसके साथ किताबें देख रहा हूं।
مجھے آخر میں کہنے لگا، اور وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فرمان یاد آ گیا، لقد کثرت علی شرائع الاسلام، محبوب اسلام کے اصول اور ضابطے تو بڑے لمبے چوڑے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی موٹی موٹی چیز سکھا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ایک کتاب جب میں جامع المسانید کے پاس سے گزرا، اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو میرے قد سے بھی اونچی تھی، کئی جلدیں تھیں، مجموع الفتاوی، تو مجھے کہنے لگا اللہ دی کتب کتیرم کتوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ہی کتاب ہے، زیادہ کتابیں نہیں ہیں۔ کہنے لگا ایک امام اتنا، میں نے کہا یہ تو ابھی ایک ہے، اور بہت کچھ ہوگا۔ خیر اس نے دیکھ کے کہنے لگا یار موٹی موٹی 2-4 کتابیں جس میں دین کی سمجھ والی باتیں ہوں، جو آئے پڑھے اور اسے بات جلدی سمجھ آ جائے۔ میں نے وہ کتابیں لے کر کے اس کو روانہ کر دیا، لیکن میں شرما گیا، میری نظریں جھک سی گئیں کہ میرے پاکستان میں وہاں کا ایک بدو بھی کتابیں ڈھونڈ رہا ہے کہ اپنے جھونپڑے میں مہمان خانے میں آنے والے جو ہے ڈائننگ ٹیبل پہ سجا دے۔ میرے آج کے سٹوڈنٹ کو بکس میں جانے کا ٹائم ہی نہیں، سٹڈی کی مہلت ہی نہیں، اس کو ادھر سے ادھر بڑی چیزیں کھینچ کے لے گئی، اور میرے گھر میں بھالو بھیا آ گئے، وہ مکے سے نکالے ہوئے بت پھر میرے گھر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ علم کی دولت، وہ کتابیں، وہ ہماری لائبریریاں، وہ ہمارا علمی ورثہ، وہ ہماری سٹڈی، وہ ہمارا مطالعہ، وہ دین کی قربت جب ہے نہیں تو پھر دنیا کے شکوک و شبہات ہمیں لے کے ڈوب جا رہے ہیں۔ کوئی بات کرتا ہے تو ہم فوری اچھا اللہ ایسے ہوگا، اللہ ہے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ پڑھا کرو اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنی آخرت بناؤ۔ دنیا کی سائنس کے ساتھ آخرت کی سائنس آسمان سے اتاری ہوئی تاکہ اللہ تعالی نتیجے میں بلا کے کوثر کے جام دے کے راضی ہو کر کے عرش کا سایہ دے کر کے جہنم سے بچا کر کے تجھے مجھے جنت دے دے۔ تو اور کیا چاہیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔